بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 اہم خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو بڑی اچھی اور خوشی کی خبر ہے جس کے بارے میں کچھ دوست کچھ ہفتوں سے کامنٹس میں پوچھ بھی رہے تھے کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا صرف ایسے ہی افواہ اڑائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد ایک ایسا ضلع پنجاب کا جس میں تحریک لبیک کی سرگرمیاں کافی عروج پر پہنچ چکی ہیں اور ہر روز وہاں سے کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں، تو اس حلقے کا پورے ڈسٹرکٹ کا ریویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سب سے آخر میں بات کریں گے ایک ایسے ٹاسک کی جو کہ تحریک لبیک کے مرکز کی جانب سے اپنے کارکنوں کو دیا گیا، لیکن تقریباً 5-6 دن گزرنے کے باوجود اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کوئی بڑا جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ حالانکہ تحریک لبیک اس محاذ پر بہت سٹرونگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی معاملہ ہو تو تحریک لبیک کے کارکن ہمیں ہر جگہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں پر جو ہے وہ سست پڑتے نظر آ رہے ہیں، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں سرگودا ڈسٹرکٹ کی۔ اس کا ریویو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل سرگودا میں چاہے تحریک لبیک کی تنظیم سازی ہو یا پھر وہاں پر تنظیمی ایکٹیویٹیز ہوں، وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ کافی اس حوالے سے انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک سے کچھ نئے لوگ جو ہے وہ جڑ بھی رہے ہیں۔ تو پہلے این اے اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سرگودا کی 3 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی اور 6 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ این اے 88 پہلی نشست ہے سرگودا کی۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، 2018 میں انہوں نے الیکشن ون کیا تھا، مختار احمد بھرت۔ انہوں نے 1,29,615 ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد ندیم افضل گوندل پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے 1,15,622 ووٹ لیے تھے، دوسرے نمبر پہ تھے۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر پیپلز پارٹی تھی 12,703 ووٹوں کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے آصف علی چودھری، انہوں نے 11,329 ووٹ لیے تھے۔ اگر این اے 89 کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں ٹی ایل پی کا یہاں پر کوئی امیدوار ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تیسرے نمبر کے بعد جو ہے وہ موسٹلی سارے یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے۔ محسن شاہ نواز رانجھا یہاں سے مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، 1,14,245 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ اور اسامہ غیث احمد میلا، انہوں نے 1,13,422 ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی نے یہاں پر جو ہے 19,495 ووٹ لیے تھے۔ باقی اس کے بعد چوتھے، پانچویں اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ آزاد امیدوار ہیں۔ اسی طرح اگر این اے 90 کی بات کریں، یہاں پر بھی مسلم لیگ نون نے میدان مارا تھا۔ اس ضلع میں ٹوٹلی مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا تھا۔ این اے 90 میں چودھری حامد حمید، انہوں نے 93,948 ووٹ لے کر یہ سیٹ ون کی تھی، اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ یہاں پر تیسرے نمبر پر تھے، 21,352 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے یہاں پر دوسرے نمبر پر تھی، ڈاکٹر نادیہ عزیز جو ہے انہوں نے تقریباً 85,220 ووٹ لے کر یہ دوسری پوزیشن لی تھی یہاں پر۔ اس حلقے میں ٹی ایل پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں زبیر طارق، انہوں نے 4,246 ووٹ لیے تھے۔ تو یہ اگر اس کا پرانا ہم ریکارڈ دیکھیں اس حلقے کا، تو اس میں ہمیں کوئی تحریک لبیک اتنی سٹرونگ نظر آ نہیں رہی، لیکن اس دفعہ جو ہے یہاں پر اس حلقے میں کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کیا جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسری خبر کی، اور وہ ہے حافظ سعد حسین رضوی امیر تحریک لبیک کی شادی سے متعلق، کیونکہ کچھ دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھیں سوشل میڈیا پر کہ حافظ سعد حسین رضوی کی شادی طے پا گئی ہے، اور اس حوالے سے ایک کارڈ بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش آیا جس میں بتایا گیا کہ 3 فروری کو حافظ سعد حسین رضوی جو ہے وہ رشتہ ازواج سے منسلک ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دوستوں نے جب کمنٹ کیا تو میں نے 2-3 لاہور میں موجود اپنے دوستوں کو رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ تو آج تقریباً 1 ہفتے بعد مجھے اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ملی ہے، اور اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کی فروری میں شادی ہے، لیکن ابھی تک اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ شادی کی جو تاریخ ہے
وہ کیا 3 فروری ہی ہے یا کوئی اور ڈیٹ ہے، لیکن یہ بات کنفرم کر رہے ہیں دوست کہ فروری میں جو ہے حافظ سعد حسین رضوی کی شادی ہونا ہے، اور اب تک جو ہے جتنی بھی خبریں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے چلی ہیں کہ ان کی شادی طے پا چکی ہے، تو یہ بات سچی ہے، اور اگلے مہینے جو ہے حافظ سعد حسین رضوی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں حافظ سعد حسین رضوی جو ہے وہ گراؤنڈ پولیٹکس میں کم ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور وہ فیملی کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو ایک اہم ٹاسک کی میں نے بات کی کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو ایک ٹاسک دیا گیا گزشتہ جمعے کو، لیکن ابھی تقریباً 4-5 دن گزرنے کے باوجود اس ٹاسک کو پورا نہیں کیا جا سکا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے تو ویسے لگا تھا کہ جیسے کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ چیز کرنی ہے تو یہ 24 گھنٹے میں ہو جاتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحریک لبیک کا سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ جب بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ بنانے کی بات آئے تو منٹوں میں جو ہے وہ ہزاروں ٹویٹس ہوتی ہیں، اور ان کا جو بھی ٹرینڈ ہوتا ہے وہ پینل پہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کا ایک آفیشیل نیا پیج لانچ کیا گیا ہے، کیونکہ جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ ایک پہلے پیج تھا، اس میں تقریباً ملین کے قریب سبسکرائبر تھے، یا شاید ملین سے بھی زیادہ تھے، وہ ان دھرنوں اور احتجاجوں کے دوران جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، وہ پیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ایک نیا یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جس میں امام خادم حسین رضوی آفیشیل اس کو نام دیا گیا ہے، اور یہ جمعے کو پوسٹ شیئر کی گئی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 11ویں شریف کی نسبت سے 1,11,000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، اور آج سوموار کو یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ابھی تک اس پیج پہ 10,000 سے بھی کم سبسکرائبر ہیں۔ مجھے ویسے یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا پاسبل، مجھے لگا تھا کہ جو ہے جیسے ہی یہ شیئر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اگلے گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں یہ 9 سے 20,000 پہ چلا جائے گا، اور شام تک 50,000 پہ ہوگا، اور شاید 24 گھنٹے میں جو ہے وہ یہ جو ہدف دیا گیا ہے 1,11,000 کا تو یہ پورا ہو جائے۔ ویسے اس میں جو 11ویں شریف کی نسبت کو ملا کے اس کا یہ کہا گیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے حوالے سے، ویسے مجھے اگر میری ذاتی رائے آپ جاننا چاہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ چینل کے سبسکرائبر کو بھی اب آپ اس طرح سے مذہب سے لنک کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ 11ویں شریف کی نسبت سے آپ جو ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ تحفہ پیش کریں۔ آپ ویڈیوز پوسٹ کریں، ویسے بھی جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں اچھے ویوز ہوتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی جو دبنگ باتیں تھیں، ایک کھلے دل سے وہ بات کرتے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ انہوں نے اس چیز کے قطع نظر جو ان کے دل میں تھا، جو اسلامی تعلیمات انہوں نے پڑھی، جو علم ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اپنا ایک جو ہے وہ دبنگ انداز اپنایا، اور ہر تقریر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں لیکن پھر کسی کو اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو بھی بات کرنا چاہتے تھے وہ کر دیتے تھے۔ تو خیر، اب یہ جو ان کا پیج ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک گرو کر پاتا ہے، کیونکہ ویسے بھی تحریک لبیک کے جو ہے کافی اور بھی سوشل میڈیا پیجز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، وہاں پر بھی ویڈیوز وغیرہ پوسٹ کی جاتی ہیں۔ ویسے ابھی تک اس پیج پہ 2 ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں، ایک 2 دن پہلے اور ایک 18 گھنٹے پہلے، اور ان پہ جو ویوز ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ جیسے یہ تحریک لبیک کا کوئی آفیشیل پیج اس کو لانچ کیا گیا ہو، اور پھر بھی اس پہ جو ہے اتنی کم ٹریفک آ رہی ہے۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں اس پیج کو کتنا گرو کر پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا، سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔